السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 43۔ اب جب ورقہ نے ساری تسلی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، لیکن حضرت خدیجہ کہتی تھی کہ میں نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، ٹینشن تھا نا، ہاتھ پکڑ کے اٹھایا۔ جب حضور جانے لگے تو ورقہ نے کہا کہ خدیجہ مجھے بھی اٹھاؤ، مجھے بھی اٹھاؤ، مجھے بھی اٹھاؤ۔ تو ورقہ بھی اٹھے اور ورقہ نے اٹھ کر کہا کہاں ہے محمد، چونکہ نابینا تھے، این محمد، این محمد، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے؟ تو کہ یہ ہے۔ تو حضور کے سر کو لیا ورقہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، یہ بھی روایتوں میں ہے۔ اب آپ گھر تشریف لائے، جب گھر تشریف لائے تو وحی کا آنا چند روز کے لیے رک گیا، وحی بند ہو گئی۔ جب وحی بند ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن میں آ گئے، بھئی وحی کیوں رک گئی؟ تو آئندہ وحی کا شوق اور انتظار رہتا، گھبراتے بھی تھے، اور دوسرا کہ جب رک گئی تو ٹینشن بھی شروع ہو گیا، بھئی یہ کیا ہوا، یہ وحی کیوں رک گئی، وحی کیوں رک گئی؟ تو آپ خود فرماتے تھے کہ وحی رک جانے سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ٹینشن ہوا کہ بار بار پہاڑ پر جاتے اور کہتے کہ اپنے آپ کو پہاڑی کی چوٹی سے گرا دوں، مر جاؤں، یہ وحی کیوں رک گئی، یہ وحی کیوں رک گئی؟ چنانچہ جب آپ، اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، ہجر سے بڑھ کر مصیبت کچھ نہیں، ہجر سے بڑھ کر مصیبت کچھ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤں کہیں۔ جدا ہو جائے کوئی آدمی کسی سے، اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، اس سے بہتر ہے کہ مر جاؤں کہیں۔ آپ جب بھی ایسا ارادہ فرماتے کہ وہی رک گئی، اچھی خاصی وہی آتی تھی اور یہ جبریل کا آنا بند ہو گیا، فرشتے کا آنا بند ہو گیا، تو جب بھی آپ ایسا ارادہ فرماتے کہ پہاڑی پر چلے جاتے تو چپکے سے نکل جاتے۔ حضرت خدیجہ کام کرتی ہوتی، کھانا پکاتی ہوتی اور دوسرے دروازے سے حضور فٹافٹ نکل جاتے پہاڑوں پر، میں اوپر سے گر جاؤں۔ تو حدیث میں آتا ہے جب آپ ایسا ارادہ فرماتے تو فوراً جبریل امین ظاہر ہوتے اور یہ فرماتے یا محمد انک رسول اللہ حقا، ایک زور سے کہتے، آواز آتی زور سے۔ یہ روایت حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بھی لکھی ہے، جلد 12 صفحہ 317، اور زرقانی نے لکھی ہے شرح مواہب میں جلد 1 صفحہ 216 کہ جبریل علیہ السلام خود آتے اور کہتے کہ یا محمد انک رسول اللہ حقا، آپ یقیناً بلا شبہ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو جاتا، لیکن یہ ٹینشن تو گھر میں چلتا ہی رہتا تھا کہ ایک طرف وہی رک گئی، خدیجہ تو مسلمان ہو گئی، اور ایک طرف یہ، تو حضرت خدیجہ جو ہے وہ تسلی دیتی۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو میں آپ کو ایک ترتیب بتاتی ہوں، وہ فرشتہ جس سے آپ گھبراتے ہو، دباتا ہے وہ آپ کو، وہ جب آئے اور آپ کو پتا چلے کہ وہ آ رہا ہے تو مجھے ضرور اطلاع فرمائے، میں ایک سیٹنگ کرتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل امین جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے حضرت خدیجہ کو اطلاع دی کہ خدیجہ آ گیا، آ گیا، آ گیا، آ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا جلدی صاحب میری گود میں آ جاؤ، میرے گود میں آ جاؤ، میرے گود میں آ جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی گود میں تشریف لے آئے اور حضرت خدیجہ نے اپنا سر جو ہے کھول دیا، بال بکھیر دیے، اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ اس وقت بھی جبریل کو دیکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو چلا گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ کو بشارت ہو، خدا کی قسم یہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں ہے۔ اگر شیطان ہوتا تو میرے بال دیکھ کر کھڑا رہتا، فرشتہ ہے وہ میرے بال دیکھ کر شرما کے چلا گیا۔ تو اس روایت کو محمد ابن اسحاق نے اسماعیل ابن حکیم سے مرسل روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں یہ کہ خدیجہ نے فرمایا آپ کو مبارک ہو، یہ فرشتہ ہے، اگر شیطان ہوتا تو نہ شرماتا، فرشتہ ہے اس لیے وہ شرما گیا اور وہ چلا گیا۔ بس یہ روایت بھی ابو نعیم نے نقل کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ خدیجہ کا یہ استدلال آپ کی نبوت و رسالت پر عقلی تھا کہ ایسے محاسن اور شمائل
اور کمالات اور فضائل کا منبع اور سر چشمہ نبی ہے ہی کی ذات بابرکت ہو سکتی ہے. اور ورقہ کا استدلال جو تھا وہ نقلی تھا کہ وہی نبی رسول ہے کہ وہ تورات اور انجیل کے ماہر تھے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل پوری کروں گا. پڑھ لیجئے میرے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.